پاکستان پر انڈیا نے تو ڈرون حملے کیے، میزائل حملے کیے، ساری دنیا نے دیکھا، پاکستان کی قوم نے دیکھا۔ اس کے بعد جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو کل رات تک سیلیبریشن جاری تھی۔ پاکستان کے ہر شہر میں بورڈ لگائے گئے، پاکستان کے ہر شہر میں بینرز لگائے گئے، پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر ڈرون حملہ ہوا ہے، 3 معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ معصوم بچے کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں، کس سے انصاف اس کے والدین مانگیں گے؟ یہ معصوم بچے جن پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ معصوم بچے خیبر پختونخوا کے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں اتفاق ہو گیا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اکٹھے مل کے باہر نکلا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، نیکسٹ کیا پلان ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں شمالی وزیرستان کی۔ شمالی وزیرستان کی بات کریں، اس کے علاوہ فاٹا کی بات کریں، خیبر ایجنسی کی بات کریں، واجور کی بات کریں، محمد ایجنسی کی بات کریں، سوات کی بات کریں، یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ شہر ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں آپریشن کیے گئے، جہاں 90,000 پاکستانی شہید ہو گئے۔ اور 90,000 پاکستانی کن کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ پاکستان جو کسی دوسرے کی جنگ کا حصہ بنا اور شہادت پاکستانیوں کی ہوئی، خون پاکستان کو دینا پڑا، فائدے ان کے۔ پاکستان نے فضائی اڈے دیے، پاکستان نے ہر سہولت دی، امریکہ کو دی، رشیا کو دی، 90,000 پاکستانی شہید ہوئے۔ لیکن یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بنوں میں آپ کو پتا کہ بنوں میں حملہ ہوا، اکورا ہٹک میں حملہ ہوا جس میں مولانا سمیع اللہ کے بیٹے شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پشاور کی ایک مسجد میں حملہ ہوا، وہاں ایک عالم دین کو شہید کیا گیا۔ خیبر پختونخوا آج بھی دہشت گردی کی لہر میں ہے، لیکن پتہ نہیں جشن کس چیز کا منایا جا رہا ہے۔ جشن اس چیز کا منایا جا رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو جواب دیا، حالانکہ اپنا گھر، اپنا دیش، اپنا شہر تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ آج یہ 3 معصوم بچے کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں گے؟ یہ 3 معصوم بچے جو شہید ہوئے ہیں، ڈرون حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان کی بات ہے، اور ابھی اس ٹائم شمالی وزیرستان میں 3 بچے جو معصوم اور خوبصورت، ایک ایسے بچے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی کلی جو ابھی کھلی بھی نہیں تھی، اور یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو والدین ہیں، وزیرستان میں ان کی جو میتیں ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ رکھ کے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھائے گا، پاکستان کا میڈیا نہیں بولے گا، پاکستان کا میڈیا نہیں بات کرے گا، کیونکہ یہ وہی بات کریں گے جو ان کو فیڈ کی جائے گی، کیونکہ یہ وہی بات کریں گے جو ان کو کہی جائے گی۔ میں ان بچوں کے حوالے سے بات کروں، ایک تو پاکستان کی میڈیا کا یہ کردار ہے، دوسرا دیکھیں شمالی وزیرستان میں جو ڈرون حملہ ہوا، اس پہ سب سے پہلے آ کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اس پہ وضاحت دینی چاہیے۔ ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے خیبر پختونخوا میں 3 بچے شہید ہوئے ہیں، تو علی امین گنڈاپور کو اس پہ آ کے بتانا چاہیے۔ اور پھر جو پاکستان کی جو فورسز ہیں انہیں بتانا چاہیے یہ ڈرون حملہ انڈیا سے آیا، یا یہ ڈرون حملہ ان کا اپنا ہے، یا پھر یہ ڈرون حملہ افغانستان سے آیا، کہاں سے ڈرون آیا اور کہاں سے آ کے اس نے وزیرستان میں 3 معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ اس پہ سوال اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جشن منایا گیا، پی ایس ایل میں جشن منایا گیا، اس کے علاوہ میں پنجاب لاہور کا سفر کیا تو ہر شہر میں بینرز لگے ہیں، ہر شہر میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اپنا شہر جل رہا ہے، حالانکہ اپنے لوگ جل رہے ہیں، حالانکہ اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ جشن کس چیز کا؟ جشن وہ لوگ مناتے ہیں جہاں امن ہو، جہاں سکون ہو، جہاں کے لوگ مطمئن ہو، جہاں کے لوگ جس ملک میں انصاف ہو، جس ملک میں انصاف سائل کی دہلیز پہ ملے، جس ملک میں کوئی انصاف کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، جس ملک میں کسی نہ حق کا خون نہ بہایا جائے، جس ملک میں ہر شہری تحفظ سمجھے، ہر شہری خود کو محفوظ سمجھے، جس ملک میں اپنی پولیس، اپنی فورسز سے ڈر نہ لگے۔ یہاں پولیس سامنے کھڑی ہو
تو لوگ رستہ بدل لیتے ہیں. یہ ان کو اپنا محافظ سمجھنے کی بجائے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں پولیس والوں کے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے. یہ کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. ایک تو یہ 3 بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے لواحقین دھرنا دیے ہوئے ہیں، دھرنا دیا ہے انہوں نے. اب کیا مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں، علی امین گنڈاپور کا کیا موقف آتا ہے، اور وہ بریسٹر سیف جو آ کے بریفنگ دیتا تھا، آج اس بریسٹر سیف کا کیا موقف ہے. آج وہ بریسٹر سیف کہاں خاموش ہے، کہاں چپ ہے. آ کے سامنے بتایا جائے کہ یہ ڈرون حملہ کیوں ہوا، کیا وجہ ہے، یہ جو بچے شہید ہوئے یہ کس کے ہوئے، یہ ڈرون حملہ کہاں سے ہوا، اس پہ آ کے بریفنگ دینی چاہیے. اس کے علاوہ میں بات کروں، یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا، اس کے علاوہ مختلف صحافی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو یہاں اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں علیمہ خان کی اور جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات میں ایک چیز رپورٹ کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو علیمہ خان کے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اکٹھے مل کر چلنے پہ اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان میں تلخیاں ختم. ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں بھی شریک تھیں. یہ اب جو چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن جو ورکرز ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان باہر آئیں، علیمہ خان لیڈ کریں، کیونکہ ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کسی بھی قیادت پہ، اب وہ کسی بھی رہنما پہ، اب وہ کسی بھی ایم این اے پہ، کسی بھی ایم پی اے پہ، کسی بھی عہدیدار پہ اب وہ یقین نہیں رکھتے. وہ یقین رکھتے ہیں تو عمران خان کی بہنوں پہ رکھتے ہیں. یہ چیز رپورٹ کی جا رہی ہے کہ جو سینئر قیادت ہے اور علیمہ خان، ان میں اتفاق ہو گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے، اور اکٹھے ہو کر باہر نکلا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، جلسے کیے جائیں گے، جلوس کیے جائیں گے، لانگ مارچ کیا جائے گا. اس میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر علیمہ خان قافلے کو لیڈ کرتی ہیں، اگر علیمہ خان ہوتی ہیں اور لیڈنگ پوزیشن علیمہ خان کی ہوتی ہے، تو پھر ایک چیز ہوگی، پیچھے مڑنے کا رستہ نہیں ہوگا، پھر 12 ضلع کراس کرنے کا رستہ نہیں ہوگا، پھر کارکنوں کو چھوڑ کے، لاوارث چھوڑ کے کوئی پیچھے نہیں جائے گا. علیمہ خان، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ڈیالہ جیل کے باہر اگر کسی کارکن کی گرفتاری ہوتی تھی تو علیمہ خان خود وہاں پہنچ جاتی تھی کہ اسے گرفتار نہیں کریں. تو علیمہ خان کا لیڈ کرنا تحریک انصاف کے لیے ایک بہت پازیٹیو گیسچر ہوگا، ایک پازیٹیو تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے ایک میسیج آئے گا. دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اور لائحہ عمل کا کہا گیا تھا 72 گھنٹوں میں دیا جائے گا، اور آئی تھنک اب 92 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی لائحہ عمل نہیں آیا احتجاج کے حوالے سے. اب لائحہ عمل کب دیتی ہے تحریک انصاف؟ جنید اکبر کو تحریک کے حوالے سے کہا گیا ہے. جنید اکبر کیا اس میں فائنل کرتے ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی تک یہ چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھیں. اب جو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں ایک چیز طے ہوئی ہے کہ بدھ والے دن الیکشن کمیشن کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام ایم این ایز جو فارم 45 پہ منتخب ہوئے اور ایم پی ایز، اور جنہیں فارم 47 کی بیس پہ ہرا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں یا قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، وہ اسلام آباد جو ریڈ زون میں الیکشن کمیشن کا آفس ہے اس کے باہر پہنچیں گے، احتجاج کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان کے کیسز کی جو سماعت ہے، عمران خان کے جو کیس کی سماعت ہوگی القادہ ٹرسٹ کیس کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اس میں تمام ایم پیز اور ایم این ایز اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے. یہ صورتحال ہے جو اس ٹائم ملکی صورتحال ہے. لیکن افسوس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ننھے معصوم بچے جن کا پاکستان کی میڈیا تو ذکر نہیں کرے گا، لیکن یہ معصوم بچے ہمارے ہیں، یہ پختون ہمارے ہیں، پختون قربانی دیتے آ رہے ہیں. ہم اس پہ افسوس کر سکتے ہیں. اللہ اس ملک کے لیے بہتر کرے اور اللہ سب کو ہدایت دے. آمین. بہت شکریہ. اللہ حافظ.